سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الميت يعذب بما نيها إليه بقبري أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوت شدگان کے جو حقوق بیان کیے ہیں اہل احیاء پر، زندہ لوگوں پر، ان میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ سبب یہ ہے کہ جس طرح کثرت اموات سلسلہ جاری و ساری ہے، یقین جاننے ہر طرف سے خبریں کثرت کے ساتھ روٹین سے ہٹ کر یہ کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ایمان اور اسلام کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات کے اندر بعض لوگ غیر شرعی امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یقین جانیے مردوں کو جو شریعت نے عزت اور تکریم دی ہے، پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں کسی مذہب کے اندر فوت شدگان کو وہ تکریم اور عزت نہیں دی جاتی جو عزت اسلام فوت شدگان کو دیتا ہے۔ اسلام ان کو مکمل عزت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس طرح زندہ کو گالی دینا منع ہے، آپ نے مردہ کو گالی دینے سے بھی منع کیا ہے۔ جس طرح زندہ لوگوں کے راز کو راز رکھنا چاہیے، مردوں کے اگر کوئی راز ہو تو اس کو بھی راز رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا زندہ بندوں کے جس طرح عیب بیان نہیں کرنے چاہیے، مردوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی مردے کا برا عمل کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہ تعلیم صرف اسلام دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو سب سے پہلے اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے۔ یقین جاننے کیفیت یہ ہے، ویسے تو روٹین
دین ہے، لیکن ان حالات میں بندے کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، خبر ہوتی ہے جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، باپ کہہ لیں کہ بالکل صحت مند تندرست ہے، سبب اس کا یہ ہے کچھ حالات ہیں، کچھ وائرس کا بھی سبب ہے۔ ان حالات میں تو تقاضا بنتا ہے کثرت سے اللہ سے دعا کیا کریں، توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت نصیب فرمانا، اور اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اور ضمناً کچھ کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ گزشتہ خطبہ جمعے بھی بعض چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب جاؤ کسی ایسی میت کے پاس ابھی آخری لمحات ہوں، قریب المرگ ہو، ایک تو اس کے پاس بیٹھ کے بد دل نہیں کرنا چاہیے۔ بعد ہمارے بندے تیمارداری کرنے جاتے ہیں، سوائے حوصلہ افزائی دینے کے بجائے اسے ہم مزید پریشانی کا شکار کرتے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھ کر یہی بیماری تو فلاں کی تھی وہ بھی مر گیا ہے، فلاں کو یہ بیماری تھی وہ بھی نہیں بچا، ابھی فلانا بندہ بھی اس سے مر گیا ہے، یہ تزیت کر رہے ہو کہ اس کو پریشان کر رہے ہو۔ یاد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جب کسی مریض کے پاس جائیں اس کو تسلی دیں، تشفی دیں۔ آپ مریض کے پاس بیٹھتے تو کہا کرتے لا باس طہور انشاءاللہ، جتنی بھی بیماری ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کے ذریعے تمہیں پاک اور صاف کر دینا ہے۔ اس کے پاس بیٹھے دعا کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تجھے شفا عطا کرے۔ دعا پڑھا کرے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما تجد وتحاذر، اس کے پاس بیٹھ کے دعا پڑھا کرے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لہمہ، اس کے پاس بیٹھ کے دعا پڑھا کرے اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، تعزیت کرے، اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ کا ورد کرے، جان نکل جائے، حدیث کے اندر آتا حق ہے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اگر پیار اور تعلق محبت والا ہو میت کا بوسہ لینا بھی جائز ہے۔ محمد الرسول اللہ، درود شریف پڑھے صلی اللہ، پھر پڑھے صلی اللہ، ایک مرتبہ پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جب فوت ہوئے سیدنا صدیق آئے رضی اللہ عنہ، آپ کی آنکھوں کو آپ کی پلکوں کو نیچے کیا ہے اور چہرہ مبارک پہ میرے صدیق نے بوسہ دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تعلق پیار اور محبت والا بوسہ دینا میت کے چہرے پہ جائز اور درست عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے بعد اہم عمل ہے میت کے اوپر اس کے لیے دعا کی جائے۔ ہمارے واویلے ہوتے ہیں، ہمارے بے صبریاں ہوتی ہیں، نوحے کیے جاتے ہیں، تو نہ مرتا تو میں مر جاتا، جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی جہالت ہے؟ اللہ کو کوئی گھر نہیں ملا میرے گھر کے علاوہ، اللہ کی قسم ہے رحمت اور برکت کی دعا دیا کر، اللہ اس کو معاف کر دے، مغفرت کر دے۔ میرے سچے نبی نے کہا ہے اگر میت فوت ہونے والی نوحے سے منع نہیں کرتی تھی، واویلے سے منع نہیں کرتی تھی، بیٹیاں چیخ رہی ہیں، بیٹے چیخ رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، یہ قبر میں چلا گیا ہے، اللہ کی قسم قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کو، کس کے سبب سے؟ بیٹی کے سبب سے، بیٹے کے سبب سے، گھر کی عورتوں کے سبب سے۔ کوئی واویلا کرنا اسلام درس نہیں دیتا۔ بڑی بات ہے آنکھوں سے آنسو بہائے، بڑی بات ہے زبان سے جملہ جاری کرے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ بیٹا میرا ہے تیری امانت ہی تو لے گیا ہے، باپ میرا ہے تیری امانت ہی تو لے گیا ہے، ماں میری ہے امانت تیری تھی تو لے گیا ہے، اللہ جو کچھ ہے تیرا ہے، باقی جو بچا ہے وہ بھی تیرا ہے۔ یہ جملے کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعا دے۔ اب اس کے لیے غسل کا مسئلہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یا اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں نا ان کو نیک کر دے، اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے، یا
یا اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے. میرے نبی ہے نا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی لخت جگر ہے، بڑی بیٹی ہیں، وفات پا گئی. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں آپ آئے، ہم غسل دے رہی تھی، آپ نے کہا 3 مرتبہ غسل دینا، 5 مرتبہ 7 مرتبہ دینا. مطلب یہ کم از کم 3 مرتبہ اس کو غسل دے. جس طرح دائیں کروٹ لیٹتے ہیں اس طرح لٹا کر پہلا غسل، پھر کٹور چینج کر کے دوسرا غسل، پھر کٹور چینج کر کے تیسرا غسل. 3 غسل دے اور غسل بھی سنت کے مطابق دے. اللہ کی قسم ہے خود دیا کر غسل، خود دیا کر غسل. اس میں محبت اور عقیدت کا بھی درس ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میرے علی نے غسل دیا ہے، فضل بن عباس نے غسل دیا ہے، آپ کے خاندان کے قریبی لوگوں نے آپ کو غسل دیا ہے. 3 چادروں میں آپ کو کفن پہنایا گیا ہے، صرف 3 چادریں، کوئی قمیص نہیں ہے اس کے اندر، کوئی عمامہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر شلوار نہیں ہے، سلائی کی اجازت نہیں ہے. 3 چادریں. سہولیہ ایک اللہ کا ہے، اس کی 3 چادروں میں میرے نبی کو غسل دیا گیا ہے. بس انہی 3 چادروں میں غسل ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. بادشاہی نے تو لکھا ہے عورت کا بھی کفن یہی ہے، مرد کا بھی کفن یہی ہے. اور بعد میں ایک روایت ہے جس میں 5 کپڑوں کا تذکرہ ہے عورت کے لیے. 5 ہو تو پھر بھی 3 میں بھی اگر کفن دیا جائے عورت کو مرد کو، پاک پیغمبر کی سنت ہے کفن پہنانے کے بعد اہم ترین عمل ہے نماز جنازے کے لیے نکلنا ہے. اور یاد رکھنا جنازہ پڑھنے جب جائیں آپ نے تاخیر سے منع کیا ہے. صحابہ 3 کام ہونا، لیٹ نہیں کرنا، نماز کا وقت شروع ہو فوراً ادا کرے، بیٹی جوان ہو جائے فوراً نکاح کرے، بندہ فوت ہو جائے فوراً تدفین کرے. 2 3 دن انتظار کرنا، ویٹ کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. ہاں جلدی اس کو لے کے نکلے. اور حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ جب اس کی میت کو اٹھاؤ نا، اور یہاں پہ ایک مسئلہ ہے جس نے غسل دیا ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے غسل دینے والا غسل کرے، اس حدیث کے اندر امر کا صیغہ کرے، یہ تو فرض کے لیے ہوتا ہے. بہرحال صحابی کہتے ہیں ہم جب میت کو غسل دیتے بعد ہم میں سے وضو کر لیتے، بعد ہم میں سے غسل کر لیتے. اللہ کے نبی کسی کو منع نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ اگر میت کو غسل دیا ہے آپ غسل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اجر و ثواب ہے، نہ کرنا چاہیں تو صرف وضو بھی کافی ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے جو میت کو اٹھائے اس کو وضو کرنا چاہیے، میت کو اٹھائے اس کو وضو کرنا چاہیے. 4 پائی کا ذکر نہیں ہے، میت کا ذکر ہے، وجود کا ذکر ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر میت کو اٹھا کر اپنے ساتھ لگا کر موقع کوئی بن گیا ہے، ایسی صورت میں وضو کرے گا وہ بندہ جس نے میت کو چھوا ہے، اس کو ہاتھ لگایا ہے، اس کو اٹھایا ہے اپنے کندھوں کے اوپر. یا حدیث کے اندر اٹھانے کے لفظ ہے اور میں وہ وضو کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر 4 پائی کا ذکر نہیں کیا. اگر 4 پائی لے کے جا رہے ہیں، 4 پائی کو لوگ کندھا دے رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. پھر حدیث شریف کے لفظ ہیں آپ نے آگ لے جانے سے منع کیا میت کے ساتھ، الا یہ کہ اگر وہ چراغ کے لیے لے جائی جائے. اب تو کنڈیشن نہیں ہے، لائٹوں کا سسٹم ہے، دیگر چیزیں. آپ نے بلند آواز کرنے سے منع کیا ہے، میت کے ساتھ جاتے ہوئے بلند آواز نہیں کرنی. اور بھائیو نہیں کرنی. یہ جو کلمہ شہادت ہے نا یہ میڈ ان پاکستان بدعت ہے، میڈ ان انڈیا بدعت ہے. پاک پیغمبر کی حدیث نہیں ہے، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا عمل نہیں ہے. لا الہ سے کسے پیار نہیں ہے. لا الہ سے پیار نہ ہو بندہ مومن ہی نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا. لیکن اس جگہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے منع کیا ہے. کلمہ شہادت مطلب کیا پہاڑی میں بھی آیا جے تے نوٹ کر لو، حاضری لا لو، اس سے بڑھ کر ہمارا مقصد کوئی نہیں ہوتا. ضد ہوتی ہے. یاد رکھنا وہی عمل درست ہے
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بلند آواز سے منع کیا ہے میت کو جب لے جائیں، جنازہ اہم عمل ہے، زندوں پہ حق ہے، مردوں کا ان کا جنازہ پڑھے، فرض کفایہ ہے، کچھ ادا کر لیں، بقیہ کی طرف سے حق ادا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا سب مجرم ہے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب مجرم ہوں گے۔ اگر جنازہ نہیں پڑھا بعد ادا کرے تو حق ادا ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ابا جب جنازہ پڑھو نا تو میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کیا کرو۔ ہم اس موقع پہ بھی میت کے ساتھ جھٹکا کر جاتے ہیں، خیانت کر جاتے ہیں۔ میت کا حق ہے جنازے میں دعا کر اس کے لیے، سلام پھیرا، چند سیکنڈ کا جنازہ اور ہاتھ اٹھا کے وہ بدعت اختیار کر لی جو میرے نبی نے عمل کیا ہی نہیں۔ او بھائیو جنازے میں صرف جنازے کی دعائیں بس۔ اب تو ماشاءاللہ ایک دیوبند عالم دین ہے طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ، یقین جانے ان کا اگلے دن بیان تھا کہ ہمارے اندر یہ بدعت رائج ہو گئی ہے، ہم چھوٹا سا جنازہ پڑھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی شروع کر دیتے ہیں، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ آج بھی صبح ایک فسفترآباد جنازہ تھا، جنازے کی دعائیں الحمدللہ سنت کے مطابق جتنی ہیں ساری پڑھی ہیں، بعد میں وہ بدعت نہیں نہ کی، وہ نہ تو دعا ہی نہیں منگی جی، یہ تو دعا ہی نہیں مانگ دے جی۔ بدعت ایسی رائج ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور بھائیو خدا را اور اتفاق ایسا ہے ایک جنازے پہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جنازہ بلند بھی ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، بلند اس لیے پڑھتے ہیں لوگوں کو دعائیں نہیں آتی۔ یقین جانے ایک جنازے پہ ایسے ہوا تو ایک مولوی صاحب تھے، مسجد کے امام تھے، مجھے کہنے لگے آپ صاحب ایک سچی بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی۔ کہتا ہے جو دعائیں آپ نے پڑھی ہیں نا، کہتا ہے اللہ کی قسم نہ ہمیں آتی ہیں، میں بھی مسجد کا امام ہوں اور ہمارے مولویوں کو بھی نہیں آتی، وہ پڑھے کیا؟ اور پیارے بھائیو جنازہ رشتہ داری نہ دیکھا کر، یہ امانت ہے، میت کا حق ہے، ادا کر۔ مستند عالم دین ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس سے جنازہ پڑھا، آخری منزل پہ روانہ کر رہا ہے اور جھٹکا دے کر بدعت کر کے، یہ کیا خیر خواہی ہے میت کے ساتھ؟ خدا کا واسطہ ہے، یہ آخری حق ہے میں زند بندے کا، زندوں کے ذمہ جنازہ تو پڑھا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا، اللہ اکبر، آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا، لقد تمنیت، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، یا اللہ کاش میں مر جاتا اور میرے نبی اتنی دعائیں میرے جنازے پہ پڑھ دیتے۔ وہ کون سی دعائیں ہیں، کس نے پڑھنی؟ ہم میت کے ساتھ بھی جھٹکا کر جاتے، دھوکہ فراڈ کر جاتے، اور بعد ہمارے بھائی جی برادری کی کہے گی، قبر میں برادری نے جانا ہے۔ اللہ کی قسم پرواہ نہ کیا کر، سنت کے مطابق سارے اعمال ادا کیا کر، جنازہ پڑھے خشوع و خضوع کے ساتھ، حاضر میت کے لیے دعائیں کریں۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، اب جنازے سے پہلے جو بناوٹی طور پہ ثنا بنائی ہے، 4 تکبیر، نماز جنازہ، او پیارے بھائیو اللہ کی قسم بدعت ہے، بچ جائیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ میرے نبی کو اردو نہیں آتی تھی، پنجابی نہیں آتی تھی، آپ کو عربی آتی تھی، پورا دین عربی میں ہے، پنجابی اردو میں نہیں ہے۔ عجیب سی روش ہے، ہم نے معاشرے کا حصہ بنا دیا ان بدعات کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھتے، دل لگی سے پڑھتے، آہوزاری سے پڑھتے، جب بھی جنازہ پڑھائیں یقین جانے ایسے عالم دین کا انتخاب کریں، نیک ہو، کیونکہ سفارش کرنی ہے، اور سفارش پتہ ہم کس سے کرواتے؟ یا ڈی پی او کو سفارش کرانی ہے تو انہوں لبیے جڑا ڈی پی او جدی گل مانتا ہے، یہی کہتے ہو نا، تو جنازے پہ سفارش نہیں کروانی، کسی متقی پرہیزگار کا انتخاب کر جو نمازی ہو، اللہ سے تعلق و سفارش کرے، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی سفارش قبول کر کے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے 40 بندے توحید والے، اگلا بھی توحید والا، اگلا بھی، پیچھے 40، کتنے؟ اور بولو کم از کم 40 توحید والوں سے تو دوستی کر لے۔ ہم نے دیکھا ہے اداکاروں کے جنازوں پر اداکار ہی آتے ہیں،
تاجروں کے جنازے پر صرف تاجر ہی آتے، تعلق بنا نمازیوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، توحید والوں کے ساتھ۔ 40 بندے توحید والے اللہ کو کہہ دیں گے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ کہتا ہے میں غلطی کوتاہی سب درگزر کر کے اپنے بندے کو جنت عطا کر دیتا ہوں۔ 40 بندے توحید والے اللہ جنازے کا انتظام کریں، سنت کے مطابق عمل کریں۔ جنازے میں بھی آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو بدعات ہوتی ہیں، ایک تو یہ ثنا والا معاملہ ہے، درود شریف ہم نے الگ ہی بنایا ہوا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ نمازے جو تشہد میں ہم درود پڑھتے ہیں وہی جنازے میں پڑھنا ہے، دیگر دعائیں جو مسنون ہیں ان کو ادا کریں۔ کم از کم 4 تکبیریں ہیں، 5 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 6 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر دعائیں زیادہ کرنی ہو، جنازہ پڑھنے کے بعد اب وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو قبرستان میں لے کے جائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے تدفین کرنی ہے، اور تدفین میں ہمارے جتنے میں نے آج تک 1-2 جنازے دیکھیں سنت کے مطابق تدفین ہوتی ہے، باقی سب غلط ہوتی ہے۔ قدموں کی طرف سے میت کو سر رکھیں، قدموں کی طرف، اور وہاں سے میت کو نیچے اتاریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں جب ہم میت کو اتارتے تو سر کی طرف سے میت کو قبر میں داخل کرتے۔ ہماری مسجدوں میں جو 4 پائیاں پڑی ہیں ذرا دیکھیں، یا ان کے دائیں انہوں نے رستہ بنایا یا بائیں بنایا ہے، پیچھے بنایا ہی نہیں۔ اور قبرستانوں میں بات کر لیں تو مفتی تو پھر وہاں پہ ہر بندہ ہی ہوتا ہے نا۔ آخری عمل اگر غیر مسنون ہوگا اثر نہیں پڑتا میت پہ۔ خدا را نا پرواہ کرا کرے کسی کی، سنت پہ عمل کرے۔ صحابہ کا کلیئر الفاظ میں جب ذکر ہے پھر کیا ہے، اس کو قدموں کی طرف سے یعنی 4 پائے قدموں کی طرف رکھیں، سب سے پہلے اس کا سر قبر میں داخل کریں، اور پھر اس انداز سے میت کو قبر میں اتارنا صحابہ سے عمل ثابت ہے۔ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، جب قبر میں اتاریں دائیں کروٹ اس کو لٹائیں۔ میں نے ایک جو بڑا فرق دیکھا نا سعودی عرب میں پاکستان میں، ہمارے یہاں میت کو سیدھا لٹایا جاتا ہے، صرف چہرہ تھوڑا سا پھیر دیا جاتا ہے قبلے کی جانب۔ جب عرب میں اس دفعہ جو ہم گئے ہیں وہاں پہ ایک تعلیمی ٹور تھا تو وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ تدفین دکھائی ہے جس طرح وہ کرتے ہیں۔ وہ ہماری طرح میت کو نہیں لٹاتے، وہ دیوار کے ساتھ میت کو لٹا کر جس طرح ہم رات کو سوتے ہیں نا دائیں کروٹ پہ، وہ میت کو اس طرح لٹاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے دائیں طرف، یہ دائیں طرف نہیں ہے۔ یہ میں نے جو بڑا فرق دیکھا نا ان دونوں ہماری جگہوں پہ جو فرق ہے، بہرحال اس کو قریب ترین محسوس کیا ہے اس کے، اور سب کا عمل اس پہ یہی ہے۔ بہرحال دائیں جانب دائیں کروٹ میت کو لٹانا قبر کے اندر۔ اس کے بعد ہمارے یہ بھی بدعت ہوتی ہے، یقین جانے کھجوریں مدینے کے اندر رکھ رہے ہیں، قبر کے اندر امامہ رکھ رہے ہیں، پایا رکھ رہے ہیں، فرا رکھ رہے ہیں، لا الہ سلیٹوں پہ رہے۔ خدا کا واسطہ ہے بدعت کرو گے تو اثر پڑے گا میت پر ان بدعت کا۔ اگر وہ ان بدعات کا حامی ہے تو بچ جائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کی ہے، کوشش کریں کچی اینٹیں مل جاتی ہیں اس کو استعمال کریں، کوشش کریں۔ پکی اینٹیں بعد لگاتے دیکھا صرف سستی ہوتی ہے، عام مل جاتی ہیں کچی اینٹیں، کیونکہ آپ نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا، اس سے اجتناب کریں۔ اس کو نا مشن سمجھا کریں، فلاں بندے نو کہہ دیتا ہے جی وہ آپ ہی قبر دا کر لے جاتی، باپ تیرا ہے اس کو کہہ دیا ہے، حق تو تیرا ہے۔ اپنے باپ کی قبر تیار کروانی ہے، خود ذمہ داری لے۔ ہم اس کو ٹینشن فری فلاں کو کہہ دیا جی وہ جیسے مرضی کر لے، یہ کوئی بات ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرے، اہتمام۔ قبر کے اوپر اب ہمارے سلیب چلتی ہے، لکڑیاں بھی بعد استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ 1.5-2 سال کے بعد اس کو گھن لگ جاتا ہے، دیمک لگ جاتی ہے، اور وہ پھر ٹوٹ کے نیچے گر پڑتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مجبوری ہے اگر سلیب جس طرح ہمارے استعمال ہوتی ہے اس کو کر لیا جائے تو اضطرار کی حالت میں جائز ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالیں، مٹی ڈالنا بھی حق ہے۔ اس کو قبر میں اتارتے ہوئے بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ ان کلمات کو پڑھیں، اوپر مٹی ڈالیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے مٹی جب ڈال کے صحابہ فارغ ہوئے نا، صحابہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، فرشتوں نے اس سے حساب و کتاب شروع کر دیا ہے، دعا کرو اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ اور ہم وہاں پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک حافظ سراندی تھے ایک پواندی، وہ ختم کرتا ہے یہ شروع کر لیتا ہے، یہ شروع کرتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور بھائیو قبرستان میں تو قرآن پڑھنا ممنوع ہے۔
آپ نے قبرستان میں قرآن پڑھنا منع کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اور بھائیو خدا را مسنون عمل کریں، مسنون سنتوں پہ عمل کریں۔ سنت کیا ہے؟ خوب ثابت قدمی کی دعا کریں۔ آر میں صحابہ ایک قبر پہ دعا کر رہے تھے، صحابہ قبر نے اس کو پکڑا تھا، ہائے قبر نے اس کو پکڑا تھا، میں نے دعا کر دی، اللہ نے دعا کی برکت سے قبر کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ دعا کا اثر ہے، دعا کریں یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھیں، یہ میت کا حق ہے۔ اور اس کے بعد جب تک آپ زندہ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان پہ رحم کر دے۔ پھوڑی پہ بیٹھ کر ہر 2 منٹ بعد چلو جی کلام بخشو، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تعزیت نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ انداز، ہاں پائیں رشتہ داروں سے تعزیت کریں، اللہ کا حکم ہے، اللہ آپ کو صبر جمیل دے۔ میت کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے لیے قبر ہے اور موقع ہے، وہاں پہ بھی دعائیں کریں، لیکن یہ 2 منٹ بعد کلام بخشو جی کلام بخشو جی، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، پاک پیغمبر کی سنت بھی نہیں ہے، آپ کا طریقہ بھی نہیں۔ 3 دن پھوڑی ڈال کے بیٹھنا یہ فرض بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ آپ کہلیں ہمارے معاشرے کا یہ حصہ بن چکا، اگر چوتھے دن 5ویں دن کوئی تعزیت کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا کرے گا جو پہلے دن تعزیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو چند باتیں رائج تھیں، ہر معاملے میں خیال کریں، سنت کے مطابق عمل کریں۔ اللہ مجھے آپ کو ہر کام میں سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔